حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اس حال میں فوت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہو وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ جو شخص اس حال میں فوت ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سی دو چیزیں ہیں جو جنت یا دوزخ کو واجب کر دیتی ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کا خاتمہ اس حال میں ہوا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا تھا وہ جنت میں جائے گا، اور جس شخص کا خاتمہ شرک پر ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ بندوں پر اللہ تعالیٰ کا کیا حق ہے اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندوں پر اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا حق یہ ہے کہ جو شخص شرک نہ کرے وہ اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں یہ خوشخبری لوگوں تک نہ پہنچا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، انہیں یہ خوشخبری مت دو کہ پھر وہ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھے رہیں گے اور عمل میں کوتاہی کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، وہ بیان کرتے ہیں، میں نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ کون سا گناہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ تو کسی کو خدا کا ہمسر شریک ٹھہرائے حالانکہ وہی ہے جس نے تجھے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کیا کہ یہ گناہ تو واقعی بہت بڑا گناہ ہے، اس کے بعد کون سا بڑا گناہ ہے؟ فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں عرض گزار ہوا، پھر کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے بدکاری کرے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ نہ بتاؤں؟ ہم عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔ اس وقت آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے، پھر اٹھ کر تشریف فرما ہو گئے۔ جھوٹی بات اور جھوٹی گواہی آپ برابر یہی فرماتے رہے، حتیٰ کہ میں نے یہ گمان کیا کہ شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیے جسے اختیار کرنے سے میں جنت میں چلا جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اس طرح سے کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نماز ادا کرو، فرض زکوٰۃ دو اور رمضان کے روزے رکھو۔ دیہاتی نے عرض کیا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں ان اعمال میں کچھ زیادتی کروں گا نہ کمی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کسی کو اہل جنت میں سے کسی جنتی کا دیدار کا شوق ہے تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل ارشاد فرمائیں جو مجھے جنت سے قریب اور جہنم سے دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ جب وہ شخص چلا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر اس شخص نے ان باتوں پر عمل کیا جن کا اسے حکم دیا گیا ہے تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بنی آدم نے مجھے جھٹلایا حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے، اور اس نے مجھے گالی دی حالانکہ یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے،
اس کا جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جس طرح میں نے اسے پہلے پیدا کیا اسی طرح دوبارہ زندہ نہیں کروں گا۔ اس کا گالی دینا یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں بے نیاز ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا اور نہ جانا گیا ہوں، اور میری برابری کرنے والا کوئی ایک بھی نہیں ہے۔ جس شخص نے کلمہ طیبہ پڑھا اور تمام باطل خداؤں کا انکار کیا، اس کی جان اور مال محترم اور محفوظ ہیں، اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابن آدم، تم نے مجھے پکارا اور مجھ سے توقعات وابستہ کی، اس حسن ظن کے عوض میں نے تیرے گناہوں کے باوجود تجھے معاف کر دیا۔ اے ابن آدم، اگر تو میرے ساتھ زمین کے لگ بھگ گناہوں کے ساتھ بھی ملاقات کرتا، اس کے بعد کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا، تو میں تجھ سے اسی قدر مغفرت کے ساتھ ملتا۔ اے ابن آدم، اگر تو اتنے زیادہ گناہ کرتا کہ وہ آسمان کی بلندی کو چھو لیتے، پھر مجھ سے مغفرت طلب کرتا تو میں تجھے بخش دیتا، اور مجھے اس میں کوئی تامل نہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، اگر تو زمین بھر گناہ بھی کر لے لیکن تو نے شرک نہ کیا ہو تو میں تجھے اس کے برابر بخشش عطا کروں گا۔ یا اللہ، آپ میری امید نہیں میرا یقین ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو منافقت سے، میرے عمل کو دکھاوے سے، میری زبان کو جھوٹ سے اور میری آنکھوں کو خیانت سے پاک کر دے۔ ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں، ہمیں بس اپنی رحمتوں سے نواز دے۔ یا اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نیک دعاؤں کو قبول فرما۔ حاضرین محترم، اگر آپ کو یہ حدیث مبارکہ کی ویڈیو میری پسند آتی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے تاکہ آنے والی ہر نیو ویڈیو حدیث پاک کی آپ تک بر وقت پہنچ جاتی رہے۔ اللہ پاک آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔